کسی نے سوال کر لیا کہ نبی کے بارے میں بیان فرمائیے، اور علی نے کہنا شروع کیا، اور میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی خدا کے بارے میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ رہیے گا میرے، تھوڑا سا مجھے عربی پڑھنی ہے ابھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان اللہ۔ اچھا عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں، چونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے، لہٰذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بعد میں، لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو معیار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے، اس کلام میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله من نور نبيه 12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة۔ اے میرے ساتھ یہ نہیں ہے، ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 12,000 عام ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11,000 عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام ثم خلق الله من نور نبي 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى۔ جہاں تک جائے مجھے بتا دیجیے گا، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فتقلب منها 20 بحرا فقطرت منه قطرات كان عددها 124 وألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علی بول رہے ہیں، صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا أزمن ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش اللوح خلق من نور اللوح القلم فقال له القلم اكتب توحيدي فبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى فلما افاق قال له اكتب توحيدي قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال فالله لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير والشفيع وحبيب فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله وعليك فقال الله تبارك وتعالى وعليك السلام مني فصار السلام سنة ورد فریضة۔ عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، آدھے سے بھی کم پڑھا ہے اس وقت۔ فرمایا کان اللہ، اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے، ساتھ رہیے گا میرے۔ کان اللہ، مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا، ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے بات کا آغاز کیا، اللہ تھا سبحانہ وتعالی اور کچھ نہیں تھا۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا، سب سے پہلے جسے خلق کیا۔ اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ برادر اہل سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان کے یہاں یہ جملہ ہے، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، تو یہ جملہ ملتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ایک رب العالمین نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکئی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک نبی
نہیں یوں فرمایا کہ کن تو نبی وآدم بین الماء والتین، ایک اللہ نے کن تو کہا، ایک نبی نے کنتا کہا، اور تیسرا کن تو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خطبہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پھر تو غور کیجیے گا، کان اللہ ولا شیء معہ، ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا، کتنا پہلے؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے۔ یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر۔ وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ فلما خلق نور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو، جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے، اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ، نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے، ٹھیک، 1000 عام، 1000 سال تک، والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت، نبی کا نور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک، اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے، خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا رہا، اللہ کو تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے۔ مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو۔ مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک، ہوتا نا کبھی، اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور نصیریت، اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کا جواب میں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگاتی۔ ہاں، یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا کہہ رہا ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا
ہمیں کہیں ائمہ کی سیرت میں نہیں ملتا، کہیں پر بزرگان کی سیرت میں نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن، سنت ائمہ علیہ السلام، اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی۔ لہٰذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اصل کمال تو یہی ہے بھائی، بندہ رکھو اور پھر فضائل بیان کرو۔ اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو۔ میں اب بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اچھا دونوں طرف سے، میں اس پر بہت، مجھے کہتے ہوئے کوئی یار نہیں ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، میں اسے قابل لعنت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ تو 1000 سال تک، پھر خطبے پہ آ گیا میں، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ انت المرید والمراد، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ من احبک احببت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے۔ ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے۔ اچھا جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و ولا میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وجہ کی، اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَتَلَعْلَعَ نُورُ، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے، وہ نور اور جگمگانے لگا، وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک، وہ نور اور بلند ہوتا رہا، وہ نور جیسے وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابًا، سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ صحیح، اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے، ٹھیک ہے؟ 12 حجاب خلق ہو گئے، اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے۔ 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے، پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حِجَابِ الْقُدْرَةِ، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں، فدخل، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12,000 عام، 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے۔ اچھا جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، 1,000 سال کب ہو رہا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1000 عام، 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا، عجیب شان ہے۔ ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ تو اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا۔ ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر، نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا۔ ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے، جسم سے قطرے بہتے ہیں، فقطرت منہ قطرات، نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے۔ کتنے قطرے، میرے ساتھ دیجیے گا، کان عددها 124 الف قطرۃ، نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی۔ جی، فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے۔ اچھا آپ جائیں بازار میں، کہیں دیکھا ہے کہ جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو؟ جسم کا فاضل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟
اگر علی کو کہتے ہیں لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد، یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے، کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں ویسے طواف کرتے رہے۔ فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر کو خلق کیا، ایک موتی کو، فقسمها الى قسمین، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، فنظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ، پہلی قسم کی جانب ہیبت کی نگاہ کی، فصار ماء عذبا، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا۔ دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی، عین شفقت کی، فخلق منها العرش، اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا، وخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش سے کرسی کو خلق فرمایا، ومن نور الکرسی اللوح، کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا، ومن نور اللوح القلم، لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا۔ جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت، وہ کون بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اللہ اکبر۔ مجھے جملہ کہنے دیں، اچھا لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نبی نے ایک موقع پر قلم اور دوات تو مانگا تھا، قلم اور کرتاس، قلم اور کاغذ مانگا تھا نا نبی نے، تو دینے میں پریشانی کیا تھی پھر؟ جو لکھ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک، تو دینے میں پریشانی کیا تھی پھر؟ بھائی امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ اللہ نے قلم کو خلق کیا، اب بس ختم کر دی میں نے بات، ختم کر دی۔ جیسے ہی قلم کو خلق کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ ساری عالم، یہ کون ساری باتیں بتا سکتا ہے بھائی؟ جو ان کی خلقت سے پہلے وہی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مولا کائنات بتا رہے ہیں، جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحیدی، اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو، فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، جو اللہ نے براہ راست قلم سے کلام کیا تھا تو قلم کانپتا رہا 1000 سال تک۔ فلما افاق، جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا اللہ نے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو، اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ صرف کہا تھا توحید لکھو، اللہ نے لکھوایا کیا؟ کہا اکتب، یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی توحید بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو، اس کے لیے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھو۔ جب یہ لکھ دیا، قلم نے یہ لکھ دیا، تو جیسے اس میں محمد کو سنا خر ساجدن، قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القہار۔ اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جس ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ولولا لما خلقتک، اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ وَهُوَ بَشِيرٌ، یہ جلالت الہیہ دیکھیے، وَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ وَشَفِيعٌ وَحَبِيبٌ، وہ شفیع ہے، وہ حبیب ہے، سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے، یہ بزرگ جانتے ہوں گے اس بات کو، جب ایک شے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شوگر کین ہے، واٹر میلن ہے، بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ۔ جیسے ہی قلم نے براہ راست فضائل مصطفیٰ کو سنا فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہو گیا، پھٹ گیا قلم، اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول کو سلام کیا تھا، فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام ہے۔ قلم نے رسول کو سلام کیا، اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا۔ جب جواب دے دیا، اب میرے مولا علی نے عجیب شان کا جملہ کہا کہ فَلِأَجْلِ هَذَا صَارَ السَّلَامُ سُنَّةً وَرَدُّ فَرِيضَةً، اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجهم، اللہ اکبر، یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور فرما رہے ہیں؟
یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد ساری بزرگی سرکار ختم مرتبت کے لیے۔ جی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک اور معراج پر آپ کو لے کے چلوں۔ جب نبی سب سے بڑے ہیں بعد از خدا، تو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے۔ جی اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے پرواہ ہی نہیں، کوئی کہے کہ کیا تھے، یہ تھے کہ وہ نہ تھے، اتنا میں جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے۔ اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذوالعشیرہ ہی نہ ہو پاتی میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانہ کعبہ میں، یعنی حبیب کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ خانہ خدا میں تو بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک، کہیں کوئی ناقب اندیش یہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جناب امیر جب آئے تھے تو سارے بت ٹوٹ گئے وہاں پر، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بت تھے نہ بت پرست تھا، اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ ناقب اندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں بت ہوا توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا۔ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب بلند ترین سلام، مل کے صلوات بھیج دیں، اللہم صلی وعجل فرجہم۔ اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے، لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کا انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا۔ حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ کھانے کا انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا، پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، یہ تو پھر تیری توحید کا جلسہ ہے۔ کہا نہیں، میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمک خوار بنا رہا ہوں، پہلی ہی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ، اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ جی اس لیے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی اگر میں شان مصطفیٰ کے ساتھ شان ابو طالب نہ پڑھتا، یہ زیادتی ہو جاتی۔ اور جب ابو طالب علیہ السلام کا اجتماع ہو گیا، بس مجھے دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی، میں تو بس منزل مصائب پہ جاؤں گا۔ جب یہ اہتمام ہو گیا، 3 دن تک کھانے کا اہتمام تھا۔ پہلے دن آیا، کھانا کھا لیا، حضور اٹھے بات کرنے کے لیے، ابو لہب کھڑا ہو گیا، حضور کو بات نہیں کرنے دی، شور مچایا، باہر لے کر چلا گیا۔ حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے، پھر آ جانا۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اگلے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا، اور پھر ابو لہب نے، حضور نے بات کرنا چاہیے، ابو لہب نے شور مچا دیا، اور تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ابو لہب اٹھ کر شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا۔ لیکن تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرس اٹھا اور یہاں سے بت شکن اٹھا، یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا، اور جملہ محفوظ کیجئے گا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں، دشمنی اور بغض کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علی کا باپ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، تحقیق کیجئے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا۔ جب علی کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی۔ تو اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور یقین فرمائیے کہ ہاں میں اگر پڑھتا چلا جاؤں اس پر وقت بھی محدود ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے، یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مصلحت ہے اس کی کہ دیکھیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا، اور بڑا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے، اس لیے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے، ٹھیک۔
آپ دیکھتے جائیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہا، یہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے کہ جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے۔ جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تمہارا باپ تو جہنم میں، تمہارا باپ تو شاید جہنم میں، تمہارا باپ تو جہنم میں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا۔ کہ تم مجھے یہ کہہ رہا ابو کا فنار، میرا باپ جہنم میں، انا قسیم الجنت والنار،